of Iman. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دین کی بات وہ دین کے کام کے لیے سنی جائے گی اور کسی کام کے لیے نہیں. دین کی بات دین کے کام کے لیے، جیسے اذان نماز کے لیے، کوئی اذان ہوئی، اذان دی گئی، کس کام کے لیے؟ تو نماز ادا کرنے کے، اور کوئی مقصد نہیں. ایسے ہی دین کی باتیں کہ وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین سے نوازا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا الی آخرہ. اللہ نے ایمان والوں پر بہت احسان کیا ہے. یوں ایمان والوں پر احسان کیا ہے. من احسان کیا بغیر مانگے بغیر مشقت کے ایک نعمت آ گئی. من احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر خاص طور سے کہ ان کے واسطے اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا. تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان اور انعام ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا. اور دین ایسی چیز ہے کہ اس میں دنیا کی صلاح اور آخرت کی فلاح دونوں اس کے اندر ہے. کہ دین زندگیوں میں آ جاوے کہ دنیا صاف ستھری ہو جائے گی. مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگی گئی ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ. اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں. ومیتۃ سویہ، اور موت ایک ڈنگ کی موت، بے ڈنگ کی موت نہیں. زندگی صاف ستھری. زندگی صاف ستھری ہونے کے لیے صرف دین ہوگا بس. کہ زندگی پریشانیوں سے اور مشکلات سے، آفتوں سے محفوظ رہ کر برکات آوے، اس کے لیے واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. باقی شرط یہ ہے کہ دین زندگی میں آوے. دین کتابوں میں رہے یہ کافی نہیں ہے. کتابوں میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کتاب میں چیز محفوظ رہتی ہے. جو چیز لکھی گئی ہے وہ 100 سال تک ویسی رہے گی، اس لیے اس کتاب میں ہونا ضروری ہے. نوشتہ بمان السیاہ بر سفید فارسی میں کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے کالا وہ سفید ورق پر ویسا رہے گا 100 برس تک. جب توڑ کے پڑھو گے وہی چیز ہوگی. اس لیے ضروری یہ چیزیں لکھوا لیتے ہیں کہ بھائی کل کی خبر نہیں ہے، لکھ لو. جی ہاں، تو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آوے. پہلی شرط ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچنے کی کیا صورت ہے؟
जहन्नम क्या तो देखी नहीं है, वो दिखाई भी नहीं देती वो। तो गली फरमाते थे कि आयत का मतलब यह है कि अपने आप को दीनदार बनाओ, अपने आप को दीन सिखाओ, अपने अहल अयाल को दीन सिखाओ, ये जहन्नम से बचने का रास्ता है। तो वो दीन हमारी जिंदगियों में आवे। अल्लाह ने जिंदगियों के लिए ही दीन दिया है कि जिंदगी उसके ताबे हो जावे, दीन के ताबे। उसको इताअत कहते हैं, इत्तिबा कहते हैं कि अगर ये ताबेदारी हो गई, पाबंदी हो गई दीन की, जिंदगी वे जिंदगी कामयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। Hazrat says that as was mentioned previously, the talks of deen are there so that deen practically may come in our lives. And we listen to the talks of deen with this purpose and objective. There is no other purpose or objective. Talks of deen are so that practical aspects of deen can be understood and brought about in our lives. The example is given, azan. Azan is given for salah. Azan is not called out for any other purpose. In exactly the same way, the talks of deen are there specifically for this purpose. We find that deen is a great favor and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. That Allah ta'ala gave us this great deen. Allah ta'ala tells us in the Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. This Arabic word man means to bestow a great favor, great gift, great benefit. So it was Allah's special favor and gift upon us that Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amongst us. Great favor of Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise was to give us this deen. We find that deen will correct our worldly life and it will grant us the success of the hereafter. When we talk of the correction of the worldly life, the expression was used to make this life clean, to make this life pure. And we find that this is mentioned in the du'as which are taught to us by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wherein Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam would make this du'a, Allahumma inni as'aluka 'ishatan naqiyya. That, O Allah, I implore you, I beg you, I ask you for a pure, for a clean life. Wa meetatan sawiyya. And I ask you for a good and an easy death. When we talk of purity of life, ease of life, comfort of life, to be saved from difficulties, to be saved from problems, to be saved from depression, all these difficulties and problems, for us to be saved from that, the condition for Allah Ta'ala to give us afiyat and ease, the condition is that deen has to come in our lives. Not just the talks of deen, but practical deen has to come in our lives. Deen must not just remain in the kitabs or the books. The object of recording in kitabs or books, as was mentioned, a Persian saying, the crux of which is for that written matter to be preserved for 100 years. This is why we will write something down. But for this, the benefit of deen, purity of life, Allah subhanahu wa ta'ala has helped to come. Allah ta'ala has given us deen, but the condition is that that deen has to come in our lives. Not only in our lives. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. That, O people of Iman, save yourselves and your families from the fire of hell. We haven't seen Jahannam. We haven't seen the azab and the chastisement that is found in Jahannam. Yet Allah subhanahu wa ta'ala commands us that save yourselves, attain salvation for yourselves and your families. How? By becoming deendar, by learning deen,
and by implementing deen in your life and in the life of your families. In other words, make your life tabi', make your life in conformance with deen. This is what we call ita'at and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. تو کیونکہ اصل مقصد دین ہے، وہ زندگیوں میں آنا ضروری ہے. ہمارا دین کامل ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے ہر زمانے کے لیے، ہر حال کے لیے، ہر طبقے کے لیے، سب کو دین دیا گیا ہے. دین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے. اس طرح دین کا سیکھنا ضروری ہے، زندگی میں لانا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ضروری ہے. پابندی اصل ہے، آزادی وبا ہے. آدمی پابند نہیں، آزاد ہے، یہ وبا ہے. اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائے گی آزادی کی وجہ سے. جو کچھ ملے گا وہ پابندی سے ملے گا. اس لیے حکم ہے کہ ہر ایک اپنے دین پر قائم رہے، یہاں تک کہ نبی سے بھی یہی تقاضا ہے. نبی سے بھی یہی تقاضا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ حکم ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے ومن آمن معک. اے نبی، آپ اپنے آپ کو پابند کیجیے. کس چیز کا؟ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جائے، جس چیز کا بھی آپ کو حکم دیا جائے اس کے اپنے آپ کو پابند کیجیے. یہ نبی کو حکم ہے. نبی بھائی پہلے سے پابند، وہ تو آئے ہیں اس لیے، لیکن ایک ضابطے کی بات ہے، ایک قاعدے کی بات ہے. اس لیے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اپنے آپ کو پابند کیجیے. کس چیز کے؟ جس چیز کے آپ کو حکم دے گے اس کے. ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لائے ہیں اور جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حکم کا پابند بنائیں. تو حکم دونوں کی طرف آئے، نبی کی طرف بھی آئے، ہماری طرف بھی آئے. اس کے استقامت کی اور پابند کی کہ اپنے آپ کو پابند کرے. فرض ہو تو فرض کے پابند، سنت ہیں تو سنت کے پابند، مستحب ہے تو مستحب کے پابند، نفل ہے تو نفل کے پابند، حرام ہے تو حرام سے بچنے کے پابند. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم دونوں قسم کے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں امتثالی، امتناعی، یعنی بعض حکم وہ ہیں کہ اس کا بجا لانا اور پورا کرنا ضروری، اسے پورا کرو. بعض حکم یہ ہے کہ اسے بچنا ضروری، اسے بچو. تو بچنے کی بھی حکم ہے، عمل کرنے کی بھی حکم ہے. تو حکم یہ آیا کہ اپنے آپ کو پابند کرو، ہر حکم کے پابند کرو، ہر حکم کے اپنے آپ کو پابند کرو. یہ حکم ہے نبی سے. اور نبی کے ساتھ ساتھ ومن تاب معک، کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جس نے آپ کو نبی مانا ہے اللہ کا، وہ بھی اپنے آپ کو پابند کرے. تو استقامت اور پابندی کا حکم سب کے لیے ہے، ورنہ تو کھیل ہو جائے گا، کبھی کرے کبھی نہ کرے. تو وہ کھیل ہے. کھیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی مقصد نہیں، جی چاہا تو کھیلا، جی چاہا تو نہیں کھیلا. کھلاڑی ایسا کرتے ہیں، جی چاہتے تو کھیلتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہیں کھیلتے. کہ میں نہیں کھیلتا، کیوں؟ کوئی مقصد نہیں ہے، کھیل ہے. جب کوئی چیز بے مقصد ہو گئی وہ کھیل ہو گیا. دین کو کھیل نہیں بنایا جائے گا کہ جی چاہے تو کرے، جی چاہے تو نہ کرے. ایسا نہیں ہوگا. اپنے آپ کو اللہ کے امر کا پابند کرنا، یہ آدمی کی شرافت ہے. اسی میں آدمی کی عزت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امر الہی کا پابند کرے. نبیوں کو سب سے پہلے یہی رہبری ہوتی ہے، اتبع ما اوحی الیک،
है नबी, जो वही आप पर आज आ रही है अपने आप को उसका पाबंद कीजिए। हाँ, वही पर अमल करने का भी पाबंद, वही की तबलीग करने का पाबंद, वही की तालीम का भी पाबंद। फस्तक़िम कमा उमिरता, पाबंद रहिए इस बात का जिस बात का आपको हुक्म दिया जाए। कहते हैं उलमा कि ये आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत भारी थी, कि जैसे हुक्म है वैसे अपने आप को पाबंद करें। भारी बात है। इसलिए सहाबाए किराम फरमाते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि लैसत लहू राहा, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी राहत देखी नहीं। आपकी जिंदगी में राहत हमने देखी, अपने आप को पाबंद किया है, बड़ा काम किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि दीन का एक तकाजा ये भी है कि हम अपने आप को उसका पाबंद करें। So deen to come in our lives, that is the actual maqsad and objective. The practical deen should be implemented in our lives. Our deen is complete. Our deen has been perfected. Every age, every period, every condition, every group of action, the command of Allah subhanahu wa ta'ala, the deen that is directed to them in totality has been given to us. The requirement and the demand of this is that we have to make ourselves subservient to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. We have to be what is called paban, subservient at all times. Not have a temperament of being free. Because when one has to have this mindset of freedom, do as you want, when you want, and don't do when you don't want to, then the salahiyat and abilities of a person will be completely destroyed as a result of having a temperament of being free. What is Allah subhanahu wa ta'ala's command? To fulfill that at any given time, to make oneself subservient to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This even Anbiya alayhi salatu wassalam were ordered. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam is commanded by Allah subhanahu wa ta'ala that persevere, make yourself subservient to whatever we have ordered you with. And not only you, وَمَنْ تَابَ مَعَكَ, and those who have repented with you. In other words, وَمَنْ آمَنَ مَعَكَ, those who have brought iman with you, they also have to make themselves subservient at all times to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Anbiya alayhi salatu wassalam were already on complete deen. But this is just by way of principle, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is also ordered that you yourself become subservient to what Allah wants. وَمَنْ تَابَ, and those that repent and bring iman with you, they also, whatever is Allah's command, if it is farz, then carry out that farz. If it is sunnat, carry out that sunnat as Allah has commanded. If it is mustahab, then carry out that mustahab act. And likewise we find there are some commands of Allah which we call imtithali. That is, that you have to bring this in your life, do this. Then there are certain prohibitions, that which Allah subhanahu wa ta'ala has made haram. There are both types of orders. Prohibitions also, they also, what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to make ourselves subservient to that. Anbiya alayhi salatu wassalam, and those who brought iman upon the Nabi, they also. Otherwise, my respected brothers, if we have this mentality of freedom, doing what we want, when we want, and when it doesn't suit us, we don't carry out the command of Allah, this is when we will make the deen of Allah into a game. And we will make it into an amusement. And deen is not a game. Deen is not an amusement.
whatever is Allah's command at that time to carry it out. Anbiya alayhi salatu wassalam also were ordered, ittabi' ma uhiya ilayk, follow, make yourself subservient to that which was revealed upon you. Fastaqim kama umir, whatever has to be practiced, whatever has to be taught, whatever has to be disseminated at any given time, as is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, it has to be carried out to that level. This is why the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say with regards to Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam, that this ayat was very, very heavy upon him at any given time, to the absolute perfection, to fulfill Allah's every injunction. This is why Sahaba say, laysat lahu raha. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam did not have any ease or any peace. He was never free. In fact, this great deen and this great responsibility had been placed upon the shoulders of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So to persevere upon this, and those who bring iman, they also to persevere. This is the actual requirement, to make oneself subservient to Allah's command. تو ایک حکم ہماری طرف وہ ہے استقامت اور پابندی کا، اسی سے عمل میں جان پڑتی ہے اور عمل کا اثر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر عمل میں اثر بھی ہے، اجر بھی ہے۔ اجر کا وعدہ ہے کہ اس پر یہ اجر ملے گا، اور اس کے اثر کی بشارت ہے کہ اس عمل سے یہ اثر ہوگا، اس لیے اس کی پابندی ضروری ہے۔ عمل کا اجر ملتا ہے، یعنی عمل پر ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں، وہ آخرت میں دیں گے، اور عمل کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جیسے نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ نماز کا کیا اثر ہے کہ نماز برائیوں سے روکے گی، نماز روزے کی برکت کو کھینچے گی، یہ اس کے اثر بتائے ہیں۔ اور پھر نماز کا اجر ہے وہ الگ ہے، کہ تنہا پڑھی ہے تو اتنا اجر ملے گا، جماعت سے پڑھی ہے تو اتنا اجر ملے گا، فجر کی اور عشاء کی نماز کا یہ اجر ملے گا، یہ سب باتیں بتائیے کہ اس کا یہ اثر ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ اجر بدلے کو کہتے ہیں عربی میں، تو دونوں حاصل کرنے ہیں، تو وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں کہ جب کہ ہم اپنے آپ کو اس کا پابند کریں، اس لیے پابندی کا حکم ہے تاکہ اس کا اجر بھی ملے، اس کا اثر بھی ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہ حالات کا گھر ہے، یہاں اچھے حالات بھی آئیں گے، یہاں ناگوار حالات بھی آئیں گے، یہ دنیا ایسی ہے، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا، دوستی بھی ہوگی، دشمنی بھی ہوگی، غریبی، مالداری، یہ سب حالات کہلاتے ہیں، یہ سب حالات کہلاتے ہیں۔ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہاں ایک حال نہیں رہتا، رات چھوٹی ہو گئی، دن بڑے ہو گئے، دن بڑے ہو گئے، رات چھوٹی ہو گئی۔ یہ مثال ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، یعنی دنیا میں زندہ رہنے والے انسانوں پر مختلف حالات آئیں گے، تو ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ کیا حالات جیسے حال ہو ویسا زندگی گزارنا ہے کہ نہیں؟ جیسا حال ہے ویسی زندگی نہیں گزارنی ہے، جیسا حکم ہے ویسی زندگی گزارنی ہے، جیسا حکم ہے ویسی زندگی گزارنی ہے، جیسا حال ہے ویسی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ سمجھ بات آئی نہیں؟ استقامت کا مطلب یہ کہ جیسا حکم آیا ہے ویسی زندگی گزارو، یہ نہیں کہ جیسا حال ہے ویسی زندگی گزارو۔ پھر حال بدلتے رہتے ہیں، تو حال میں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ حال بدلتے رہتے ہیں، اس لیے حکم کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں۔
اس لیے مذہب کو اور دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آدمی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے. یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے کہ ہر حال کا دین پوچھو، کیونکہ دین کے طریقے بہت ہیں. دین کے طریقے بہت شرائع، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، کیونکہ حالتیں الگ الگ ہیں انسانوں کی، اس لیے حکموں کے طریقے بھی الگ الگ ہیں. نماز پڑھنے کے کتنے ہی طریقے ہیں، سفر کی نماز، بیماری کی نماز، جی ہاں طریقے ہیں. وہ طریقے اس وجہ سے دیے گئے ہیں تاکہ کوئی تنگی نہ آئے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی کہ صاحب یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی کا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا ہے، دشواریوں کا نہیں ہے. آسانی چاہتے ہیں، خیر دینکم ایسر ہو، تمہارے دین کا وہ پہلو سب سے اچھا ہے جو تمہارے لیے آسان ہو، دشواری اپنے اوپر نہ لاؤ. اس لیے دین کے طریقے بہت ہیں. جی ہاں، تو وہ آسان اس وقت ہوں گے جب دین کو سیکھا جائے گا، دین کو پوچھا جائے گا کہ پوچھو، پریشان مت ہو، پوچھو. حکم ہے حدیثوں میں. صحابہ کی ایک جماعت کہیں گئی، وہاں حادثہ ہوا. ایک دشمنوں کی طرف سے کوئی ایک ساتھی کو آ کر کوئی پتھر لگا زور سے سر میں، سر پھٹ گیا. ان کو غسل کی حاجت بھی ہو گئی. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرا سر پھٹ گیا ہے، مجھے غسل کی حاجت ہے. ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، ان کا غسل کرنا ضروری ہے. انہوں نے غسل کیا تو ان کا انتقال ہو گیا. واپس آ کر کارگزاری سنائی، کیسا ہوا؟ تو انہوں نے غسل کیا اور ان کا انتقال ہو گیا. حضور صاحب ناراض ہوئے، تم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا. کسی جاننے والے سے پوچھتے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ اپنے ساتھ خالی ان کا پھرنا نہیں تھا اللہ کے راستے میں، وہ پھرتے تھے علم کے ساتھ، وہ پھرتے تھے ذکر کے ساتھ. ہاں، ہماری طرح سے نہیں، جاننے والے بھی ہوتے ہیں. تو ناراض ہو کر فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کیا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا. پھر قاعدے کی بات فرمائی کہ انما شفاء العی السؤال، کہ پریشانی کا علاج، حیرانے کا علاج پوچھنا ہے. آدمی حیران ہے، پریشان ہے، تو کیا کر کے پوچھے. بھائی ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، پوسٹ آفس کہاں ہے، لوگ پوچھتے ہیں. یہ نہیں کہ حیرانے میں پھرتے رہتے ہیں، ایسا ہے، پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ کہاں ہے، تو ان کو بتانے والے ملتے ہیں. رواج ہے، بتانے والے ملتے ہیں پوچھنے والے کو. تو کہا کہ جب ایسا حال ہو جائے تو پوچھو کہ اب اس کا کیا طریقہ ہے، تاکہ تم کو اس وقت کا طریقہ ملے. کیونکہ طریقے بہت ہیں، حکم ایک ہی ہے. حکم اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، ایک ہی حکم ہے. لیکن نماز قائم کرنے کے طریقے بہت ہیں. ہاں، بیماری کی نماز ہے، سفر کی نماز ہے، بہت. جی ہاں، مختلف حالات ہیں تو مختلف حالات کے طریقے ہیں. وہ پوچھے جائیں گے علماء سے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، کہ وضو بھی نہیں اٹھ رہا، تیمم بھی نہیں اٹھ سکتا، تو اب کیا کروں. یہ اس کا بھی علاج ہو جائے گا، پوچھنے سے طریقہ ملے گا. تو دین کو آسان کیا گیا ہے ان کے طریقوں کی وجہ سے.
जी हाँ, तरीकों की वजह से। अगर वो तरीके जान लिए हैं तो दीन आसान हो जाएगा। हमारे लिए जो दीन में तंगी हो गई है वो इस वजह से कि हमने दीन को सीखा नहीं है जैसा सीखना चाहिए। हमारे पास आबाई बाप दादों वाला दीन है, हाँ, नस्ली दीन कहते हैं उनको। नस्ली दीन नहीं, असली दीन होना चाहिए। असली दीन ईमान और इल्म है। असली दीन क्या है? ईमान और इल्म, अल्लाह का ताल्लुक और अल्लाह के ताल्लुक के अदा करने के तरीके, यही दो चीजें असल है, असली दीन है वो। इसलिए कहते तंगी इस वजह से हो रही है पाबंदी में कि हमारा पूछना, सीखना, मालूम करना ये नहीं हुआ है। इन्नमा शिफाउल अय्य अस्सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इन्नमा शिफाउल अय्य अस्सवाल, हैरानी परेशानी का इलाज ये है कि पूछ करके चला करो। जब पूछ करके चला करोगे तो फिर कोई हैरानी नहीं होगी, पाबंदी में कोई इश्काल नहीं आएगा। इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम, सीखने से आदमी को मालूम हो जाता है, बगैर सीखे कैसे मालूम होगा? सीखने से मालूम होगा, बगैर सीखे कैसे मालूम होगा? हाँ। दुनिया का रिवाज है कि तो दुनिया की चीजों को सीखते हैं, और सीखने से चीज मालूम हो जाती है। ऐसे दीन की बातों को भी तो हमारे लिए जो इस्तिकामत का हुक्म है वो भारी इसलिए हो रहा है कि दीन के सीखने का उमूमी रिवाज नहीं रहा है कि हर तबके वाला अपने तबके का दीन सीखे, हर हाल में दीन सीखे, दीन पूछे, तो फिर सीखना भी आसान और अमल करना भी आसान। It is also a command of Allah subhanahu wa ta'ala that in carrying out the injunctions and orders of Allah subhanahu wa ta'ala, one is to make ourselves subservient to Allah's command, and with that there has to be perseverance, what we call istiqamat. When we will persevere upon deen, then this will create life in our actions. We find that when it comes to actions of deen, there are two things. One is the effect of that action, and the other is the reward of that action. The reward generally is in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala has promised us and given us glad tidings that if you will carry out this action, this will be the reward. And this is why we have to make ourselves subservient to that command of Allah subhanahu wa ta'ala, to reap the great rewards in the hereafter. But with that, there is an effect of that action. Reward is in the hereafter. In this world there will be an effect. For example, when it comes to salah, salah saves one from shamelessness, saves one from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, namaz or salah brings about barakat, blessings in our sustenance. One is reward, Fajr salah, Isha salah, if we read what reward we will get. Our 5 times salah, if we read what reward we will get. And by fulfilling these commands, by persevering upon them, by making ourselves, by adhering to these commands of Allah subhanahu wa ta'ala, only then will we get that great reward which has been promised. And with that, my respected brothers, is the effect of that action. We find, if you look, this world, Allah subhanahu wa ta'ala has made this a place of varying conditions. Conditions in this world do not stay the same. Sometimes it's morning, sometimes it's evening. Sometimes it's light, sometimes it's dark. Sometimes it's hot, sometimes it's cold. Varying different conditions. Sometimes the night is lengthened, sometimes the night is short, sometimes the day is lengthened, sometimes the day is short. This is the principle of this world, that Allah subhanahu wa ta'ala has made this world a place of varying conditions. The question is, in that particular condition, what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala? Whatever
is Allah's command. That is how we have to live our lives. Our life should not be affected by what the condition is. In that condition, what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala? To fulfill that. That is what we call istiqamat and perseverance. Why? Because conditions will change all the time. This is why in fulfilling the command of Allah ta'ala, we have been shown different ways. Different ways as to how to carry out Allah's command. The command is one, but there are different ways. Why? Because conditions change. Sometimes the person is rich, sometimes the person is poor, sometimes he's sick, sometimes he's healthy. So every condition, find out what is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala in that condition. What is Allah subhanahu wa ta'ala's command? How should that command be carried out? We are shown different ways because conditions differ. Our deen is vast. Our deen is rich. Sometimes there is deen pertaining to when you are on a journey. Deen pertaining to when you are at home. Deen pertaining to when you are sick. Deen pertaining to when you are healthy. Allah Ta'ala, by giving us different ways of carrying out the command, when the condition changes, the command is one. The way to carry it out is different, depending on that condition, because Allah subhanahu wa ta'ala wanted to make our deen easy for us. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah Ta'ala has not created difficulty in our deen. Allah intends there to be ease. Allah does not intend there to be difficulty. That is why it is mentioned, خَيْرُ الدِّينِ أَيْسَرُهُ. The best of deen is that which is the easiest. So adopt that which is the easiest, because we are shown different ways of carrying out Allah subhanahu wa ta'ala's command. But in order to know what is the correct way to carry out Allah's command, we have to ask. By asking we will learn. Ask those of knowledge. In the time of Sahaba Kiram, one Sahabi was hurt. A rock crushed on his head, as a result of which he was severely injured in his head. He had to make ghusl. So the command of Allah had to be carried out. Ghusl was compulsory upon him. But by carrying out ghusl in the normal way, it caused his injury to worsen, as a result of which he passed away. When the report was given to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam became upset and angry. And he said, you people caused the death of your companion. Why didn't you all ask? Ask those amongst you who had knowledge. There are other ways in which Allah's command could have been carried out. Sahaba were not like you and I. They going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. They went out with knowledge. They went out with dhikr, with Allah's remembrance. And there were people amongst them from whom knowledge of deen could be acquired. And at this occasion, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam gave us the principle. What was the principle? إِنَّمَا شِفَاءُ الْأَيَّ سُعَالٍ. That the solution or the cure to problems, the cure to ignorance is by asking. No harm in asking. We do it all the time. Where's the railway station? Ask somebody. What is the direction? Ask somebody. Likewise, when conditions change, Allah's command is one, but the way to carry out that command is different. So according to the conditions, find out from those that have knowledge amongst us. Ask the ulama kiram. Allah Ta'ala's command is there. Aqimus salah. Establish salah. But there is salah for a sick person, salah on a journey, salah in various conditions. So by asking the ulama kiram, this is how deen is made easy. Deen is made easy by giving us different ways in order to carry out Allah subhanahu wa ta'ala's command when the condition or the situation will change. But today there is restriction in our deen. We find it difficult to carry out. Why? Because we have not learned deen. We haven't acquired the knowledge of deen. One is inherited deen, which is just customary, and one is that deen which is based on true sound knowledge.
Asal deen is on iman and ilm. Allah subhanahu wa ta'ala's ta'alluq and relationship and how to carry out the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Innama shifa'ul ayya su'al. The cure to ignorance, the cure to these difficulties is by learning, by asking. Innamal ilm bit-ta'allum. Knowledge of deen will be acquired when we will learn. We find this in the world also. Any field or profession you want to acquire excellence in it, you will learn, you will ask, you will acquire knowledge of it in dunya. So likewise in deen, we find, my respected brothers, the command of perseverance to some extent has become difficult because we have not acquired the correct knowledge. Our deen is vast. Acquire the knowledge. Allah's command is one. The way to carry it out varies and differs on the changing conditions. In those changing conditions, acquire knowledge how this command should be carried out. تو ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند کریں. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ دین میں استقامت کی بڑی اہمیت ہے, بڑی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا, کیونکہ آیا ہے دین اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. آزادی تو گمراہی ہے, آزادی گمراہی ہے کہ آدمی آزاد ہو گیا, یہ گمراہ ہو گیا. اس کی زندگی کوئی منزل ہی نہیں ہے کہ کہاں رکے گی. اس کے مقابلے میں دین آیا ہے. دین کا تقاضا ہے کہ دین کو صحیح سیکھنا, صحیح سمجھنا اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا. یہ حکم نبیوں کو بھی ہے پابندی کا, اور یہ حکم امت کو بھی ہے, دونوں کو. جیسے میں نے عرض کیا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک, اے نبی آپ اپنے آپ کو پابند کیجیے جن باتوں کا آپ کو حکم دیا جائے, اور آپ بھی پابند رہیے, اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پابند کریں. ایک تقاضا دین کا میرے دوستو, پابندی میں یہ کہ ہر حکم کا درجہ, ہر حکم کو اس کے درجے پر رکھ کر اپنے آپ کو پابند کریں. جو فرض ہے اسے فرض سمجھ کر پابند کریں, جو واجب ہے اسے واجب سمجھ کر پابند کریں. اس میں کوئی گڑبڑ نہ کریں کہ حکم کو جو درجہ دیا گیا ہے اس درجے کو سامنے رکھ کر پابندی کریں. پابندی تو کرنی ہے. ایک عمل سنت ہے, ایک عمل مستحب ہے, فرض نہیں ہے, تو اس کو سنت بھی سمجھنا ہے, مستحب بھی سمجھنا ہے, لیکن پابند کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہ تو سنت ہے, یہ تو مستحب ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. حکموں کے درجے دیے گئے ہیں ہماری آسانی کے لیے, لیکن حکم ہے پابند ہونے کے لیے. حکموں کو درجے دیے گئے ہیں ہماری آسانی کے لیے, کیونکہ بہت سارے حکم فرض ہو جاتے تو کیسے کرتے. تو درجے دیے گئے ہیں حکموں کو کہ فرائض تھوڑے, جو فرض ہے وہ تھوڑے. 5 نماز 40واں حصہ, زکات میں فرض 40واں حصہ تھوڑا, مگر یہ ضروری. جو فرض ہیں ان کو فرض سمجھ کر اپنے آپ کو پابند کریں, جو واجب ہیں اسے واجب سمجھ کر اپنے آپ کو پابند کریں, سنت ہے تو سنت سمجھ کر پابند کریں. اس سے بنے گی دینداری. اس سے کیا بنے گی؟ اس سے بنے گی دینداری. ہاں, اور دینداری ہونا ضروری ہے. تھوڑا سا کام کر لیا, تھوڑا کر دیا تو وہ تھوڑا ہی ہے, ایسا نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اپنے دین میں پورے آ جاؤ. ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر, ایسا نہیں. اپنے دین میں پورے آ جاؤ, یہ حکم ہے پابندی کا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے آپ کو ایسا دیندار بنایا. فرض کی جگہ فرض, واجب کی جگہ واجب, سنت کی جگہ سنت.
तबलीग का ये मकसद है। तबलीग का मकसद ही इतना नहीं है कि भाई जमात निकल जाए। तो हमारे हज़रत जी फरमाते थे निकलना ये तो छठा नंबर है, बाकी 5 कहां गए? बाकी 5 कहां गए? वो बाकी है कि ईमानों में यकीन भी आवे, इबादतों का शौक भी पैदा हो जाए, दीन सीखते हुए, दीन सिखाते हुए, हुस्न अखलाक के साथ लोगों को दीन देते हुए दीन ले, तो ये सारा मिलकर काम है। जी हाँ, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे जिम्मे ये जरूरी है कि हमने अपने आप को दीन पर डाला है, अल्लाह की तौफीक से दीन का रुख हो गया हमारा, तो अब कि अपने आप को पाबंद करो, पाबंद करो, सुन्नत को सुन्नत समझकर, मुस्तहब को मुस्तहब समझकर, हाँ, उसका अपने आप को पाबंद बनाना ये हुक्म है। हाँ, उसी से जिंदगी बनेगी और हर हाल का दीन जिंदा हो जाएगा, हर हाल का दीन जिंदा होगा। This is our responsibility, that we make ourselves subservient to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Every command of Allah subhanahu wa ta'ala to be discharged at its appropriate time. This is what we call istiqamat and perseverance. And we find, my respected brothers, to bring about istiqamat, perseverance in Allah's commands is a very, very important and fundamental aspect of our deen. Otherwise, the opposite or converse of that is to have a temperament of freedom. And with freedom, do what you want, when you want, this is deviation. This is when a person will go off the track, far away from deen. So for deen to come in our lives practically, we have to learn and we have to practice upon the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Not only ourselves, the rest of the ummah also. That is why Allah says, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. You yourself persevere, and those who have brought iman with you, they also should persevere. With this, a very, very important point is that the command of Allah to be carried out according understanding the level of that command. When something is farz, carry it out understanding that this is farz and obligatory. When something is sunnah, do it understanding that it is sunnah. Something is mustahab, discharge that command understanding that it is mustahab. Doesn't mean that if it is sunnah or mustahab, then that is a license now to leave it out. No. It's Allah's command, it has to be carried out. This is how deendari will come. But carry out each command understanding the level of that command. Otherwise, if everything had to be made farz, then it will become very, very difficult. So Allah Ta'ala, for our ease, everything has not been made farz and compulsory. But still, every command of Allah subhanahu wa ta'ala has to be discharged. Otherwise, if you look at only the faraiz are very little. Salah 5 times a day. 1/40 of the wealth is compulsory to be given in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. But, so the faraiz are few. But what is sunnah, what is mustahab, if these are carried out also, then our lives will become deendar. Deen will permeate our lives. And this is absolutely essential. We should not have this mindset of doing just what is necessary. Allah has commanded us, udkhulu fi silmi kaffa, enter into Islam completely. Sahaba-i-kiram, we find in their example that every command of Allah, they understood what was farz, what was sunnah, what was mustahab, but every command of Allah subhanahu wa ta'ala was discharged. It's not just a question of being on the surface.
that you that the object of tabligh is just to send a person out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, or just to come out. No. But iman, yaqeen, conviction, following the sunnah, perfection in our salah, developing our akhlaq and character, all the various aspects, all these are our responsibilities in all to make ourselves paban, subservient to every command of Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnat carried out as sunnat, mustahab carried out as mustahab. This is how our lives will become deendar. دین کے کاموں کی پابندی ہوگی تو دینی مزاج بنے گا. ایمانی مزاج ایک ہوتا ہے حیوانی مزاج. حیوان کا بھی ایک مزاج ہے, اپنا کھانا پینا, اپنی خواہش پوری کرنا, لڑنا, یہ حیوانوں کا مزاج ہے. ایک شیطانی مزاج ہوتا ہے کہ ہر حال میں دین اللہ کی, اس کے حکموں کی مخالفت کرنا, نہ چلنے دے, نہ عمل کرے نہ عمل کرنے دے. یہ شیطانی مزاج ہے, یہ شیطانی مزاج ہے. یہ حیوانی مزاج ہے کہ اپنی منچاہی کرے, اپنی خواہش پوری کرے, جو جی میں آوے وہ کرے. اور ایک تیسرا ایمانی مزاج ہے کہ ایمانی مزاج کیا کہ جو حکم ہے وہ کریں گے, جو طریقہ بتایا ہے وہ کریں گے, طریقوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, حکم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جیسے نماز کے طریقے سے, نماز حکم ہے, اس کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ مثال ہے, صلو نماز ادا کرو, یہ حکم آیا. کیسے ادا کرو؟ کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھ کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے ایسی نماز پڑھو. حکم کا طریقہ, اس سے بنتا ہے دین. جب آدمی اپنے آپ کو اس کا پابند کرے گا تو اس کا مزاج ایمانی بنے گا, ایمانی مزاج. اور یہی بنانا ہے. تفریح کے اوقات ہمارے ہاں تفریح کے اوقات فارغ کرو, وہ اس لیے ہے کہ مزاج کو ایمانی بنانا ہے. نہیں تو دنیا میں اپنے گھر میں رہے گا تو بہت سے تعلقات اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. کسے اس کا مزاج بنے گا؟ تفریح کے اوقات کو فارغ کرو, وہ مزاج بنانے کے لیے ہے. یا مزاج بن گیا. جیسے جو جانور پالتو ہوتے ہیں, ان کو جانور پالتے ہیں, کچھ جانور کا مزاج بن جاتا ہے. ہاتھی ہو تو, گھوڑا ہو تو, بیل ہو تو, اس کا مزاج بن گیا. اب وہ کبھی نہیں جائے گا وہاں سے. ہم لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں, ہمارے جانور ہوتے ہیں. میں بھینس کو پانی پلانے جاتا تھا, ٹوٹا تھا تالاب میں, گاؤں میں, تو پانی کے اندر چلی جاتی بھینس پانی, مگر مچھ کی طرح اس کو پانی بہت پسند, وہ پانی میں چلا. تو میں چھوڑ کے چلا ہوں تو وہ خود بخود گھر آوے. اس کا مزاج بن گیا ہے کہ یہ گھر ہے, یہ ہمارا ٹھکانا ہے, یہاں سہارا ملتا ہے. جی ہاں, اس کو الفت کہتے ہیں, تعلق ہو گیا. تو جانور کو بھی تعلق ہو جاتا ہے. جی ہاں, اپنے حاجت ضرورت کا. ایسے ہی ہمارا مزاج بنے گا, اس کا کہ حکم پورا کرنے کا, کہ جو حکم ہے وہی کریں گے, جو منع ہے وہ نہیں کریں گے. کہ ہاں کہ یہ مزاج بنا ایمانی. ایمانی مزاج جب بنے گا تو پھر اطاعت آسان ہو جائے گی. پھر جب اطاعت کی فضائل آئیں گے تو اطاعت صرف آسان نہیں ہوگی بلکہ اطاعت سے محبت ہو جائے گی. اطاعت سے محبت ہو جائے گی. کیوں کہ اس کے فضائل آئے ہیں, اس کی برکتیں بتائی ہیں, اس کے انعامات دکھائے ہیں, تو اس سے محبت ہو جائے گی. دعاؤں میں اللہ محبب الینا الایمان, اے اللہ ایمان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. کیوں کہ ایمان کی بہت فضیلت ہے, ایمان کے بڑے انعامات ہیں. تو وہ اپنے ایمان میں محبت کے ساتھ زندگی گزارے. اس لیے اعلیٰ درجے کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت بھی ہو اور ان کی اطاعت بھی ہو.
جیسے صحابہ کرام کہ ان کو بہت محبت تھی اللہ رسول سے کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جی ہاں کہ مجھ کو اللہ رسول سے محبت ہے. تو حضور نے فرمایا تم کو جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ رہو گے. تو کیا بس یہ سنا تو بہت خوش ہو گئے کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے کہ تم کو جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ رہو گے. تو عمل کرتے کرتے اور اس کی فضیلتیں اور اس کے انعامات کو دیکھ کرتے کرتے پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے. نمازوں سے محبت ہو گئی صحابہ کرام کو, نمازوں سے محبت. جی ہاں, آرام سے محبت نہیں, ہم کو آرام سے محبت ہے, ان کو آرام سے محبت ہے. ان کو سلانا پڑتا تھا کہ سو جاؤ. جی ہاں, وہ سوتے نہیں تھے کہ نہیں سو جاؤ, سوتے بھی رہو, نماز بھی پڑھتے رہو. تو ان کو سلانا پڑتا تھا جیسے ہم کو جگانا پڑتا ہے. کیوں کہ ہم کو آرام سے محبت ہے. تو جب اپنے آپ کو میرے دوستوں ہم پابند کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالیں گے. ایمان سے محبت ہو گئی, عبادت سے محبت ہو گئی, صدقہ خیرات کرنے سے محبت ہو گئی, روزوں سے محبت ہو گئی, ذکر سے محبت ہو گئی. اب وہ بھاری نہیں ہے, اس لیے ایمان کی محبت مانگیے. اللہم حبب الینا الایمان, یا اللہ ایمان کی محبت دل میں ڈال دے. ایمان میں سب چیزیں ہیں. تو جب میرے دوستو ہمارے اندر اپنے کام کی پابندی ہوگی, اپنے اندر استقامت ہوگی, تو عمل بھی ہوگا اور عمل کی محبت آئے گی. پھر وہ عمل چھوٹ جائے گا یا فوت ہوگا تو رنج ہوگا, غم ہوگا کہ آج میری تکبیر اولا چلی گئی. اس بزرگوں کے حالات سنتے ہیں, کیا بات ہوئی کہ میری تکبیر اولا چلی گئی, کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے. بات بزرگوں کو کہ آج تکبیر اولا 22 برس کے بعد آج تکبیر اولا گئی. 22 سال سے تکبیر اولا کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, آج فوت ہو گئی. اس کا رنج ہے. کیوں کہ ایمان کی چیزوں سے محبت ہو گئی, اب وہ آج فوت ہو گئی تو اس کا رنج ہوا. ایسی محبت ہوتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب لوگ اللہ کے حکموں والی زندگی گزاریں گے تو اللہ ان کے دلوں میں اپنے حکموں کی محبت ڈالے گا. صدقہ سے محبت, نماز سے محبت, دوسرے کی خدمت سے محبت. یہ فرماتے تھے کہ جب لوگ اللہ کے حکموں والی محنتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنے حکموں کی محبت ڈالیں گے. جب حکموں کی محبت ہو گئی تو حکم آسان ہو جائیں گے. جیسے کھانے کمانے کی محبتیں ہیں تو کھانا کمانا آسان ہو رہا ہے. ایسے حکموں سے محبت ہو جائے گی پھر وہ حکم بھاری نہ ہوں گے. اور یہ کب ہو کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. The actual objective is to make ourselves paband, subservient, persevere upon the command of Allah subhanahu wa ta'ala. If we will do this, then we will get what is called a deeni or imani mizaj and temperament. We find there is what we call a hayawani mizaj, a temperament similar to that of animals. In other words, do whatever you desire to do. Eat when you want, sleep when you want, run around when you want. You find that this is the nature of animals. Then there is an even lower level, what we call a shaitani mizaj. Oppose whatever is Allah subhanahu wa ta'ala's command. Always going into conflict with deen. This is what we call a shaitani mizaj. What is actually required is what we call an imani mizaj. That is to carry out Allah subhanahu wa ta'ala's command. Whatever is Allah's command, to carry that out, discharge that, and not just discharge it in the manner that Allah subhanahu wa ta'ala wants. One is the order and the other is the tariqah, the command and the way it has to be carried out. Both have to be correct. We carry out the command and carry it out correctly. That is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he came to Salah, what did he say? Sallu kama ra'aytumuni usalli.
He said, make salah like you see me, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, making salah. So one is the command and the other is the way that command has to be discharged. We have to make ourselves fervent, subservient to both things. Then Allah subhanahu wa ta'ala will give us what is called an imani mizaj, an imani temperament. It's not just a question of tafriq awqat, fleeing your time to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We have to go in the path of Allah ta'ala and make effort. Make effort to acquire this mizaj and temperament of iman. What does it mean for something to become our temperament, something to become our nature? We'll observe this in animals. As it says, we are from the village, so we are used to having contact with animals, domestic animals, whether it's a cow or a cat or a dog. Once something has to become part of the nature of that animal will have a proclivity towards that. Whether it is towards water, whether it is towards running. Once it's part of its nature, it will never leave it at any given time. So in exactly the same way, understand that we have to persevere at all times on Allah subhanahu wa ta'ala's command in the way that we are supposed to carry it out till such a time is reached that imani mizaj is acquired, imani temperament is acquired. Once imani temperament comes, then to carry out that command will become easy. Not just easy, Allah ta'ala will give us the love of that command. That command will become part of our nature. And this is what is actually an objective. That Habib ilayna al-Iman. To make dua, that Ya Allah make Iman beloved to us. The highest rank of position is to have love for Allah, love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And with that love, the obedience of Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. If this was there in the lives of the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to such an extent, their love was intense for Allah. Their love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was intense to such an extent that when they were told that Allah will raise you, Allah will resurrect you with the one whom you love, then this was a source of great happiness to the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because they had true love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So my respected brothers, love for salah. Then you'll have to force the person to stop his salah. You'll have to force him to rest. They had such love, they would not sleep. They had to be told to sleep. Today we have to be told to wake up to make salah. Why? Because the love for that command is not there. So persevere and persevere and persevere. Make ourselves subservient to such an extent that then Allah Ta'ala will put the love for that command in our heart. Iman will become beloved. Allah's zikr will become beloved. Sadaqah and khairat, charity, this will become beloved. Fasting will become beloved. Then when the love for it enters our heart, it has become part of our temperament. Then this is how it will become easy for us. It will become easy to discharge Allah subhanahu wa ta'ala's command. When the true love is there, then if you miss out that command, you will feel the hurt. Like the person, heartbroken. What happened? He says, I miss my takbir-e-ula. 21 years. After 21 years, I miss my takbir-e-ula. This is when we will persevere. Then it will become a part of our iman. It will become our temperament. It will become a part of our nature. As Imam Ilyas rahmatullah alayhi used to say, that a life of Allah subhanahu wa ta'ala's commands, Allah ta'ala, a life of Allah ke hukmo wali zindagi guzarenge. When a person will spend a life in adherence to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah ta'ala will put the love of that command in his heart. And when Allah ta'ala puts the love for his commands, for deen in our heart, then to practice upon deen will become easy. You won't have to be told. Like a person, we love to eat, we love to earn. So this is why we get involved in these activities. In the same way, Allah Ta'ala's command and deen will become beloved to us if we will persevere. This is why istiqamat and perseverance is absolutely essential.
تو ایک تقاضا یہ ہے دین کا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کریں. صحابہ کرام میں یہی مزاج تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کا پابند کر دیا. زندگی گویا دینی زندگی بن گئی. ہر حال کا دین اور ہر حکم پر عمل، اس طرح زندگی دینی بن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. جس عمل کو شروع کیا تو اس کو آخر تک لے گئے. آخر تک. یا کسی حکم پر تاکید ہوئی، تنبیہ ہوئی، تو پھر اس غلطی کو کبھی نہیں کیا، اپنے آپ کو پابند کر دیا. یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، طریقوں کا پابند بنایا جائے. فرض ہے تو، واجب ہے تو، سنت ہے تو. حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے جب سے حدیث سنی ہے تسبیح فاطمہ والی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر، 5 نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے، کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے یہ عمل کبھی فوت ہی نہیں ہوا. تو کسی نے سوال کر دیا، لوگ سوال کرنے والے ہوتے ہیں، کیا فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے اور زبردست جنگ ہو رہی تھی، آپ رات دن مشغول تھے، اس میں کیا کیا تھا؟ فرمایا اس میدان میں بھی تسبیح پڑی تھی، وہاں فوت نہیں ہوئی. استقامت کی مثال. حضرت علی جانتے تھے یہ تسبیح فاطمہ فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فرض نہیں ہے، تو حضرت علی نہیں جانتے تھے. تو وہ یہ سمجھ کر نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے، بلکہ ایک طریقہ بتایا، ہم مستحب طریقہ، سونے سے پہلے، نمازوں کے بعد. ایک رہبری ہوئی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، اسے پڑھو، اور اس کا ثواب بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حساب جوڑ کر ثواب بتایا تسبیح فاطمہ کا 5 نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے. فرمایا روز 6000 نیکی ملے گی. یہ حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تسبیح فاطمہ کا کہ روز کتنے نیکی ہوگی؟ 6000 نیکی روز آئے گی. کسی کو $6000 روز ملے تو کتنا بڑا مالدار. 6000 نیکی، 6000 نیکی سے فرمایا ایک سبحان اللہ پر 10 نیکی ملتی ہے، الحمدللہ پر 10 نیکی ہوتے، تو 100 ہو تو 1000 نیکی ہو گئی. تو 5 نمازوں کی 5000، اور سوتے وقت 100 پوری کی وہ 1000. کتنے ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 6000. روز 6000 نیکی کی آمدنی ہے، پھر کون ہلاک ہوگا؟ پھر کون نامراد ہوگا جب روز 6000 نیکی کماتا ہے؟ تو اس کی فضیلت بھی معلوم ہے، اس کی یہ فضیلت ہے. تو کیوں کھوٹ میں رہے سمجھدار آدمی؟ اس لیے فرماتے غزالی کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے اس حدیث کا مضمون، کبھی بھی میری یہ تسبیح فوت نہیں ہوئی. تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے میدان میں کیا کیا تھا؟ جب رات دن مشغول تھے کہ میدان میں پڑی. یہ کیا ہے؟ یہ استقامت کی مثال ہے. سعید ابن مسیب تابعین میں سے وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس ہو گئے. 20 برس سے یہ عمل ہے کہ اذان سے پہلے نماز مسجد میں حاضری میری ہو جاتی ہے، اور یہ عمل 20 برس سے ہے. یہ استقامت کی مثالیں ہیں. حالانکہ مسجد میں جلدی آنا فرض نہیں، وہ جانتے تھے کہ فرض نہیں ہے، تو اذان کے بعد نماز فرض ہوتی ہے. بتا کر کہ کیا کہ دین ہے.
انتظار صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ جلدی آئے گا تو نماز کے انتظار سے نماز پڑھے گا. جی ہاں، تو کہتے 20 سال ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں آیا. ایسی مثالیں ہیں ان کی زندگی کے اندر کہ اپنے آپ کو پابند کیا ہر لائن کا، عبادتوں کا، دوسری چیزوں کا بھی. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی دوا لے کر آیا، یہ دوائی ہے. کہ کیا دوائی ہے؟ کہ جوارش، یہ یونانی دوا ہے کہ اس کو استعمال کریں. کہ کس کام کے لیے؟ کہ پیٹ میں کبھی بھاری پن ہو، پیٹ میں گرانی ہو تو اس دوا کے سے آسانی ہو جاتی ہے. فرمایا مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ کیوں؟ قسم کھا گیا، واللہ ما شبعت منذ اسلمت. خدا کی قسم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں ہے کہ مجھے دوا کی ضرورت پڑے. یہ کہا، یہ کہا واللہ ما شبعت منذ اسلمت. خدا کی قسم جب سے میں وہ بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں کہ مجھ کو دوا کھانی پڑے. ایسی چیزوں کے بھی پابند، ایسی چیزوں کے بھی پابند، جو زندگی میں پابندی آ گئی. عبادت ہو یا ہر چیز کی پابندی، مزاج بن گیا. تو ہمارے دین میں میرے دوستوں اپنے آپ کو پابند کرنا، حکموں کا، طریقوں کا، اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی سے دینداری قائم ہوتی ہے، اسی سے جنت اوپر آباد ہوتی ہے. روزانہ اعمال جاتے ہیں، اس سے جنت بنتی ہے. جیسے تعمیر ہوتی ہے بلڈنگ میں تو مال آئے گا، لوہا آئے گا، سیمنٹ آئے گا، لکڑا آئے گا، اور تعمیر ہوگی اس کی. ایسے ہی روزانہ کے عمل اوپر جاتے ہیں، اس سے جنت تعمیر ہوتی ہے. یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے. آخرت بھی بنتی ہے میرے دوستوں، اور مزاج بھی بنتا ہے اپنے آپ کو پابند کرنے سے. This is a great taqaza and requirement that we have perseverance and pabandi when it comes to our deen. The Sahaba Kiram, Ridwanullahi anhum ajma'in, they acquired this, what we call a deeni zindagi, and a life of deen, by discharging every command of Allah subhanahu wa ta'ala, so that this became part of their nature and their temperament. Every command of Allah subhanahu wa ta'ala, so that Allah subhanahu wa ta'ala becomes happy with us. And when we talk of discharging Allah's commands, it means to persevere upon that command right till the end. What is farz, persevere upon it. Discharge the faraiz. What is sunnat, likewise. What is wajib, likewise. Sahaba, once they started an amal, they would not start and then leave it, but they would persevere right till the end. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, it's mentioned about him that with regards to Tasbih Fatima is 33 times Subhanallah, 33 times Alhamdulillah, 34 times Allahu Akbar. He said with regards to this, we are encouraged to do this after every salah and before going to sleep at night. He says, from the time I started this, I never left it. This is an example of what we call istiqamat, when perseverance becomes part of one's nature. Ali radiallahu ta'ala knew that this was not farz. He knew that this was something encouraged.
But the reward had been mentioned. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam had informed us what great reward Allah will give us. 6,000 rewards for reading Tasbih Fatimi. How this figure 6,000 is derived? Subhanallah, each Subhanallah multiplied by 10. So 33, 33 and 34 is 100, multiplied by 10 is 1,000. After each Salah 5,000, before going to sleep 6 times, 6,000 rewards. So imagine such an income coming on a daily basis, then who will be destroyed? He knew the reward. This is why Ali radiallahu ta'ala anhu never left it out from the time he started practicing upon it. And the question was asked, that certain war which took place, in the height of war on the battlefield, such difficult circumstances, even there you didn't leave Tasbih Fatimi out. He said, even in that war battle I didn't leave it out. This is an example of what we call istiqamat and perseverance in every situation and condition. Ali radiallahu anhu knew that Tasbih Fatimi was not farz, but regardless, this is how they persevered. It's mentioned about the Tabi'i, Sa'id bin Musayyib, rahimahullah, that he says, 20 years I entered the masjid before the azan was called out for all 5 salah. Now here also, coming early to the masjid is not compulsory, but they would carry out this command of salah with intizar for salah, waiting for salah. Waiting for salah before the salah, this is also something of reward. They would persevere upon it to such an extent, even they knew that it was not compulsory. It's mentioned about Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, that someone brought him what is called Jawarish, a Unani medicine, a Greek medicine. So he asked, what is this for? What's the benefit of it? So it was explained that if you're suffering from indigestion or heaviness or bloatedness in the stomach, this is something that will benefit you. So he said, I have no need for this. Why no need? What was his expression? He took an oath on Allah. Wallahi ma shabi'tu mundu aslamtu. By the oath of Allah, from the time I brought Iman and Islam, I have never ate stomach full. So why would I need something like this? He brought Iman at a young age with his father. And yet, this was the type of manner in which they carried out Allah subhanahu wa ta'ala's command to make themselves fervent, persevere. This is how that command, Allah's ibadat, deendari, etc., this is how it will become one's mizaj and one's temperament. And this is why it is very, very important. Because by carrying out every command, faraid, the wajibat, the sunnat, the mustahabbat, through this we are earning great reward in the hereafter. Our jannat is being made. Like in this world, if you want to put up a building, the cement, the stones, the bricks, etc. are brought, and gradually this building is being developed and made. By persevering upon amal, our akhirat, our jannat is being made. दूसरी बात यह है कि इस्तिकामत के साथ हमारा रुख आखिरत बनने की तरफ हो जाए, कि हम आखिरत बनाने वाले बने। आखिरत की तरफ रुख होना ये बहुत जरूरी है। काम का असली असर यही है कि दीन का काम करते, दीन की मेहनत करते करते दिल का रुख आखिरत की तरफ हो गया कि मुझे तो अपनी आखिरत बनानी है, मुझे तो अपनी आखिरत बनानी है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अल्लाह का इरशाद है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर आदमी ये सोचा करे कि उसने आने वाली कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है। आने वाली कल या उसकी मौत है या कयामत है, क्योंकि मौत भी कयामत है। मौत भी कयामत है, हर आदमी की मौत उसकी कयामत है। इंफरादी, एक इंफरादी कयामत है, वो हर आदमी की मौत है। एक इज्तिमाई कयामत है, वो अपने वक्त पर आएगी, उसका इल्म अल्लाह को है। तो वो दिन आने से पहले हर आदमी सोचे कि उसने उसके लिए क्या तैयारी की है।
جتنا رخ آخرت کی طرف ہوگا اتنی زندگیوں میں صفائی آئے گی. سارے کجیے، سارے جھگڑے، سارے فتنے اس وجہ سے ہے کہ آخرت کی طرف رخ نہیں ہے. مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے، مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ حدیثوں میں ہے کہ جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور دوسرا دور آیا تو اس میں بہت سے جھگڑے پیدا ہو گئے. بعض لوگ کہنے لگے کہ اس خلافت کا حقدار ہم سے زیادہ کون ہے، ہم حقدار ہیں. ہوتے ہیں دنیا میں بڑائیوں کے جھگڑے. تو یہ بات کے دور میں ایک کہنا ہے کہ اس کا حقدار ہم سے زیادہ کون ہے. عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، پرانے صحابی ہیں، وہ سن رہے تھے تو کہنے لگے اپنے دل میں کہ اس کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جس نے تجھ کو تیرے باپ کو مسلمان بنایا ہے، وہ اس کے حقدار ہے. وہ اس کے حقدار ہے. لیکن فرمایا میں نے یہ بات کہی نہیں ہے. کیوں کہ ذکرت الجنت ونعیمھا فترکتھا، مجھے جنت یاد آ گئی، مجھے جنت کی نعمت یاد آ گئی، میں نے یہ جھگڑا چھوڑ دیا. یہ جھگڑے والوں کو جھگڑا دے دو اور ہم کو کہ ہم کو تو ہماری جنت چاہیے. یہ مثال ہے، یہ مثال ہے کہ جب روح جتنا ہمارا آخرت کی طرف ہوگا سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. تو مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے، تمہیں جو کرنا ہو کرو. وہ یہی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دین کے کام کرنے والے ان کا رخ آخرت کی طرف ہو. یہ نہیں کہ رسمی طور پر پروگرام پورا کر لیں، میرے 4 مہینے ہو گئے، میرے 6 مہینے ہو گئے. یہ تو پروگرام ہے. جی ہاں، یہ پروگرام تو اس لیے ہے کہ رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے. کیونکہ اگر میں نے اپنی آخرت نہیں بنائی تو میرے لیے کوئی نہیں بنائے گا. بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. کیونکہ اگر اس نے اپنے لیے تیاری نہیں کی ہے تو کوئی دوسرا اس کا مددگار نہیں ہوگا، اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. یہ حکم ہے کہ ہر آدمی اپنی آخرت بنانے کی فکر میں رہے. یہ ایسی طاقت ہے آخرت کی فکر کہ وہ ہر عمل کو آسان کر دے گی. جی ہاں، جیسے خواہشات کہ ہر عمل کو مشکل کرتی ہے. دین کے کاموں کو مشکل کرنے والی وہ چیز کیا؟ اپنی خواہشات. خواہشوں کی وجہ سے دین مشکل. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب ہے اپنی خواہشوں میں سے نکلنا، گھروں میں سے نکلنا نہیں. خروج من الہوا الی الہدی، یہ ہے اصلی بات. اللہ کے راستے میں نکل گئے، کیا مطلب ہے؟ کہ گھر سے نکل گئے، اپنے شہر سے نکل گئے. یہ تو بہت آسان ہے. اس زمانے میں مال کی فراوانی ہے، حدیثوں میں آخری زمانے میں مال بڑھ جائے گا تو مال کی فراوانی کے ذریعے کو بہت پھرتے ہیں لوگ، اپنا شوق پورا کرتے ہیں. اس لیے یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ خروج نکلنا کہ اپنی خواہشوں میں سے نکلنا، اپنے آپ کو خواہشوں میں سے بچانا اور آخرت بنانے کے لیے حکم پورا کرنا. یہ مطلب ہے بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی سوچے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ کے جس کو سوچا کرو تم نے اپنے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی. کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا، اپنے اپنے عمل کی وجہ سے سزا یا انعام کا حقدار ہوگا. اس لیے کہا کہ ہر آدمی سوچے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. دین کی محنت کا سب سے بڑا اثر ہماری زندگیوں میں یہ آئے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر آ جائے. کیونکہ آخرت جو ملے گی اس کی 2 حیثیت ہے. ایک وہ بطور بدلہ کے ملے گی، آخرت بدلہ کے طور پر ملے گی کہ کوئی چیز ہم نے دی ہے اس کا بدل آیا ہے.
جیسے تاجر کو اپنے پیسے دیے تو وہ مال دے گا. جی ہاں, پیسے نہیں دیے ہیں تو وہ کیسے مال دے گا؟ تو آخرت بطور بدلہ کی ملے گی, تو بدلے کے لیے کوئی چیز پیش کرنا ضروری ہے. اس لیے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچے اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے, جو پیش کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا, جو بھیجا ہے اس کا بدلہ ملے گا. اگر پیش ہی نہیں کیا تو کیا بدلہ ملے گا؟ تو آخرت بنانے کی دعوت دی ہے کہ مسلمان کے سامنے اس کی آخرت ہے, کیونکہ آخرت بطور بدلہ کی ملے گی. دوسرا, آخرت بطور بقا کی ملے گی, یعنی آخرت جو ملے گی وہ باقی رہے گی, وہ ختم نہیں ہوگی. جیسے دنیا ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے, ہم نے صبح کا کھانا کھایا وہ ختم ہو گیا, پھر شام کو پھر کھائیں گے. جی ہاں, پہلی کمائی تھی وہ ختم ہو گئی, پھر کمانا پڑتا ہے. یہ دنیا ہے, وہاں ایسا نہیں ہے کہ آخرت بطور بدلہ کے ملے گی اور بطور بقا کے ملے گی, یعنی جو ملے گا وہ باقی رہے گا, ختم نہیں ہوگا. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ایک بات فرمائی کہ والذی نفسی محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ و النار. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ آدمی کے بننے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی, تیسری جگہ نہیں ہے, تیسری جگہ نہیں ہے. اسے سوچے ہر آدمی کہ میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے. یہ دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, تو اس کو جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. تندرستی دی ہے تو تندرستی سے آخرت بناؤ, مالداری دی ہے تو مالداری سے آخرت بناؤ. جو حالت ہے اس حالت سے آخرت بناؤ. اس حالت کا دین معلوم کرو, اس حالت کا دین معلوم کرو گے اور دین پر عمل کرو گے تو اس حالت سے آخرت بن جائے گی. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر آدمی اپنی آخرت کو سوچے کہ آخرت اصل ہے. دنیا سایہ ہے, سایہ گھومتا رہتا ہے, گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. سایہ لمبا بھی ہوتا ہے صبح میں پھر گھٹ جاتا ہے. ایسے ہی سایہ کی طرح سے اسے گھٹنا بڑھنا ہے. آخرت کہ آخرت کو خلود اور ہمیشگی حاصل ہے, اس لیے آخرت بنانا یہ اصل ہے. سمجھدار وہ ہے جو دنیا سے آخرت بنا. Coupled with istiqamat and perseverance, one's direction, one's focus of effort has to be towards the akhirat. Make our akhirat. By making effort in this world, the objective and the purpose should be the akhirat. This is very, very important. Allah says in the Quran, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. That every one of you, every individual, be concerned, be worried. What have you prepared? What have you sent ahead for the hereafter, for tomorrow? Maut is an individual constant reminder. Death is a reminder. Conditions in this world are a constant reminder that the real life and the real objective is the life of the hereafter. The more our rukh, our direction, the focus of our effort will become the hereafter, then the more pure and the more clean our lives will become. Arguments are taking place today, disputes, disparities, interfighting. Why? Because the focus is not the akhirat. If the focus becomes the akhirat, that becomes the goal, that becomes the objective, then automatically there will be purity in life. There will be ease. These arguments will come to an end. We find that after the period of Khilafat Rashida, the period of the righteous Caliphate, arguments started. Demands for leadership and position started.
that it is my right or it is my right. Disputes of this nature started. At this time Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhuma, he says, this thought entered my heart, that you are asking, you are saying it is your right or it is your right. It is the right, this position or the status is the actual right of those people who made your fathers and made you Muslim. They have a greater right to it. So he says, this thought entered my heart, but then I ذَكَرْتُ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا فَتَرَكْتُهَا. He says, then I remembered, I focused on Jannah and the bounties and the pleasures of Jannah, and I gave up even mentioning this. So this, if the more the ruh, the direction, the focus will become the akhirat, then all these disputes and arguments over worldly position, status, etc., all this will come to an end. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has invited us and raised us on this foundation and platform, that our focus and our goal and our objective should become the akhirat. Even these, whatever we do, should not be customary. These programs that are taking place, not just, oh, I gave my chilla, or I gave my 4 months. No. What have I prepared for the akhirat? Akhirat has to be in front of us. Think about this. Have this in front of us. This fikr for akhirat, concern for akhirat. This is a great means of preparing oneself, of putting oneself forward. It's a great power. If we will develop it within us, fikr and concern for akhirat, it will make amal easy for us. And fikr for akhirat is something that makes it easy to obey Allah's commands. Desires make things difficult to obey Allah subhanahu wa ta'ala's command. So this coming out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, this is not a question of leaving your home or leaving your village or leaving your town. This is khuruj min al-hawa ila al-huda. This is leaving your desires, leaving the temptations for the effort and the pursuit of akhirat. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Each one is responsible to make fikr for his akhirat, to prepare for his own akhirat, to have the worry for his akhirat in front of you. Somebody else is not going to do it for you. Somebody else is not going to lift your burden of responsibility for you. This concern, this preparation, you as an individual have to make. Then Allah subhanahu wa ta'ala will give you akhirat. And there are two aspects. Akhirat will be given, what we call batore badla, in other words, as a payment, as a recompense. Allah will reward you. You only get profit like a businessman. He has to outlay something, then he expects a return on his investment. So if you want a return from Allah subhanahu wa ta'ala, akhirat, you want a return, you have to give something. Some sacrifice has to be given, some preparation has to be made. Put something forward, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you the return. The other aspect of akhirat is Allah ta'ala will give it on the basis of what we call baqa. In other words, perpetuity. Earnings of this world come to an end, they are temporary. You earn today, it gets finished, you have to earn again tomorrow. Akhirat, that which is after death, that is forever and ever. This is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on oath, he said, by the oath of that being in whose hands lies my life, after death is either Jannah or Jahannam. There is no third place. So this dunya is given to us for us to use it to earn our akhirat. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah says, what we gave you in this world, use it to earn your akhirat. How? In every condition, to carry out the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Whether healthy, whether sick, whether rich, whether poor, in every condition, if we will fulfill the deen or the command of Allah ta'ala for that particular condition, then that condition will become a means of us earning our akhirat. Akhirat is asal. This world is like a shadow. Shadow lengthens, then it gets shorter, then eventually it disappears. It's like a shade or a shadow. Akhirat is khulud. Akhirat is forever. Akhirat will be perpetual. Just
اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو، یہ پرانوں کا جوڑ کہتے ہیں، آپ حضرات کو اس ماحول میں اس کام میں آگے کیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کام میں آپ کو آگے کیا ہے. صحابہ کرام کو اس امت میں سب سے پہلے آگے کیا تھا، وہ آگے ہو گئے، پھر بعد میں لوگ آئے. صحابہ کرام سے یہ بات کہی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے تم کو آگے کیا ہے، تم جتنے پابند رہو گے اتنے تمہارے بعد والے پابند رہیں گے. یہ ہے تو وہ تمہیں دیکھ کر کے چلیں گے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں. یہ سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آگے کرے تو وہ اپنی زندگی میں احتیاط لاوے، احتیاط لاوے. ہاں کیوں کہ لوگ ہم کو دیکھیں گے اور ہم کو دیکھ کر اس کی نقل اتاریں گے، اس کی پیروی کریں گے. اور یہ اچھی بات ہے کہ لوگ ہمارے اندر سے اچھائی دیکھیں اور اچھائی کی پیروی کریں، اچھا نمونہ بنے. تو صحابہ کرام سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم کو اللہ نے آگے کیا ہے، کیونکہ وہ پہلا طبقہ ہے جنہوں نے اس دین کو قبول کیا ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے. ہاں تو ان کو یہ بات کہی جاتی ہے. تو ایسے ہی آپ حضرات کو اس علاقے میں اللہ نے ذمہ داری دی ہے، آگے کیا ہے، تو اپنے آگے ہونے کو، اپنی ذمہ داری ہونے کو برقرار رکھیں تاکہ آنے والوں کو یہ راستہ ملے. خوش نصیب ہے وہ بندہ، حدیثوں میں ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. یہ اصل ہے کہ زندگی خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنے، تاکہ نتیجے میں زندگی میں خیر آئے. حدیثوں میں ہے اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. کہ اللہ میری زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا دے، ہر خیر کا ذریعہ بنا دے، اور میری موت کو ہر شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے کہ کوئی شر نہ آئے، ایسی موت آئے کوئی شر ہی نہیں. یہ اصل ہے. دین کے بارے میں، دین کے بارے میں ہماری نظر، ہماری فکر اونچی ہونی چاہیے. اس طرح دنیا کے بارے میں دنیا داروں کی فکر اونچی ہوتی ہے تو وہ لاکھ پتی ہے تو یہ کروڑ پتی ہو جائے. تنافس ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھے. ایسے دین کے کاموں میں بھی ایک دوسرے سے کہ آگے بڑھیں دین کے کاموں میں. اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے کہ دین کا کام کرنا ہے اور اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کے بارے میں کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں آپ ان کو دیکھو گے رکوع سجدے میں ہیں، تراہم رکعا سجدا، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں. کیونکہ رکوع سجدے اس وقت زیادہ ہوں گے جب نمازیں زیادہ پڑھی جائے گی. اور کیا چاہتے ہیں وہ، کیا چاہتے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں کہ اللہ فضل فرما دے، اللہ فضل فرما دے، اللہ مہربانی فرما دے. اللہ کے فضل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. جنت بھی اللہ کے فضل سے ملے گی، روزی بھی اللہ کے فضل سے ملے گی. وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ اخلاص کی بات ہے کہ اللہ کے فضل کی بھی ضرورت ہے اور اللہ کو راضی بھی کرنا ہے. اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ کا فضل ہو جائے گا اور اللہ کے فضل میں سب چیزیں ملے گی، روزی بھی جنت بھی.
یہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا اور آخر تک کرنا، آخر تک کرنا، جسے میں نے شروع میں کہا استقامت کے ساتھ آخر تک کرنا، اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا اور آخر تک کرنا۔ دوسری بات کہ اللہ کے بندوں سے ہمدردی کرنا۔ تمام نبی اپنے قوم کے ہمدرد ہوئے ہیں، ناصح۔ ہمدرد اسے کہتے ہیں جو دوسرے کی بھلائی چاہے کہ ان کا بھلا ہو جائے۔ تو ہر نبی کا یہ مزاج کہ وہ اپنی قوم کا بھلائی چاہنے والا۔ تو ہمارے نبی نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ دین النصیحہ، کہ دین کیا چیز ہے؟ فرمایا دین دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ ہم کسی کی برائی نہیں چاہتے، سب کا بھلا ہو جائے۔ وہ سب کا بھلا یہ ہے کہ سب دیندار ہو جائے، سب کا بھلا یہ ہے، سب کی خیر یہ ہے کہ وہ ان میں دینداری آ جائے۔ دین سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے دین کے کام کو ہمدردی کے ساتھ کرنا ہے، دوسروں کی بھلائی چاہنا، اس کا نام ہمدردی ہے اردو میں، کہ دوسروں کا بھلا چاہو۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ دوسروں کا بھلا چاہتے تھے، دشمن کا بھی بھلا چاہتے تھے، دشمن کا بھی بھلا، کہ دشمن ہے کوئی بات نہیں، سمجھے گا تو دشمن ہی چھوڑ دے گا، اسے اس کو سمجھاتے تھے۔ کیوں؟ تو اس کو ہمدردی ہے، جیسے ماں باپ کو بیٹوں سے اولادوں سے ہمدردی ہوتی ہے، ایسے نبی کو اپنے امت سے، اپنی قوم سے ہمدردی۔ اس کام میں بھی یہی ہے کہ دین کا کام امت میں کریں گے، امت کی ہمدردی کے ساتھ، امت کی ہمدردی کے ساتھ، کہ ہم تو سب کا بھلا چاہتے ہیں، کہ سب کا بھلا ہو جائے، سب جنت میں جائے۔ ہمدردی، اس مزاج سے کام کرنا ہے۔ اور جتنے دینی کام دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں خیر خواہ بننا ہے، ان کے بارے میں مددگار بننا ہے۔ یہ کام نہیں کہ بھئی یہی ایک کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ خیر کے کام دنیا میں بہت ہیں اور لوگ کرتے ہیں، وہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے۔ اسلام میں خیر کے طریقے بہت ہیں۔ تو جتنے کام دنیا میں اسلام کے ہو رہے ہیں صحیح کام، کہ ہم ان کے مددگار ہیں، ہم ان کے مددگار ہیں۔ صحابہ نے، مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ انصار اپنی قربانیوں کی وجہ سے آگے بڑھ گئے، کہ ہم کو بھی مہمان بنایا، ہم کو یہاں ٹھہرایا، اپنی زمینیں جائیدادیں سب دی، تو ان کو سارا اجر و انعام خدا ان کو ہی دے گا، ہم کو کیا دے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ان کو ملے گا۔ اس لیے یہ آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو بھی مل سکتا ہے، کہ کس طرح سے؟ کہ اس طرح سے کہ تم ان کے قدردان بنو، تم ان کی قدر کرو۔ حدیث میں ثنا کا لفظ ہے کہ تم ان کی قدر کرو اور ان کے لیے دعا مانگو، ان کے لیے دعا مانگو، ان کی قدر کرو اور ان کے لیے دعا مانگو، تو پھر جو اللہ ان کو دے رہا ہے وہ تم کو بھی دے گا۔ تو ہمارے لیے اصول ہے کہ دنیا میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو پھر جس طرح ان کو ان کاموں کا ثواب ملے گا، ہم کو بھی ان کاموں کا ثواب ملے گا۔ اپنے کام پر تو قائم رہو، دوسرے کاموں کے مددگار بنو۔ جیسے اپنے نبی کا اتباع کریں گے وہ تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے، دوسرے نبیوں کا اتباع نہیں کر سکتے، لیکن ان کو نبی ماننا ضروری ہے، تو تمام نبیوں کو نبی مانیں گے اور اپنے نبی کو نبی مان کر ان کا اتباع کریں گے۔ ایسے ہی اس کام میں بھی ہے کہ اپنے کام کو تو اپنا کام بنا کر کرو، مقصد بنا کر کرو، دنیا میں دوسرے تین ہی کام ہے اس کی قدر کرو، اس کی ہمدردی کرو، اس کے معاون بنو، تاکہ ادھر سے بھی خیر آئے ادھر سے بھی خیر آئے۔ یہ طریقہ بتایا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے کام کرنے کا۔ ہاں
तंग नजरी नहीं होनी चाहिए कि यही है ये नहीं। अल्लाह ने खैर के तरीके बहुत रहे हैं और अल्लाह के बंदे बहुत दीनी काम कर रहे हैं, हम उनके मददगार हैं। जैसे मुहाजिर हिंद कहा कि अंसार के मददगार, अंसार के लिए दुआ करो, उनकी कदर करो, ताकि अंसार ने जो कुर्बानी दी है उसका सवाब तुम्हें भी मिलेगा। ये तरीका है जी हाँ दुनिया में रहने का। तो इससे क्या होगा कि खैर के सारे तरीकों की तरक्कियां होगी, इनके दिलों में सफाई भी होगी, इनके दिलों में सफाई भी होगी और तमाम कामों का सवाब मिलेगा, क्योंकि हम उसकी मददगार हैं। माल से भी, जान से भी, दुआ से भी उसकी मदद करेंगे। इस तरह इस काम में रहने का तरीका है। उम्मत पना इसी से बनता है। उम्मत बनकर करें, पार्टी बनकर नहीं, उम्मत बनकर करें। My respected brothers, this is a gathering of all workers. Allah subhanahu wa ta'ala has brought us in this environment, and Allah subhanahu wa ta'ala has put us forward. This is a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala, and with it is a great responsibility also. If you look in the case of the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said to them that Allah subhanahu wa ta'ala has put you forward, Allah has brought you first. If you will persevere, then those who come after you will take a lesson from you, will derive their example from you, and you will become a means of them also coming forward and them also persevering upon a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah ta'ala puts someone forward, when Allah accepts someone, then we find, my respected brothers, you have to be very cautious and careful in this regard, that you become a good example. You also persevere upon your responsibility and become a means for others coming closer to Allah subhanahu wa ta'ala. This is why the meaning of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, "Tuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khayr wa mitlaqan lil shar." He said, glad tidings to that person whom Allah subhanahu wa ta'ala has made a means of the door of khayr and good opening. In other words, Allah brought you front, Allah brought you forward. You have to persevere and set an example so that you become a means for those that are coming after you. This is extremely important, that our lives should be a means of khair, of goodness spreading. This is part of the du'as that were taught to us by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mawta rahatan li min kulli shar. You would say, Allah, make my life a means of increasing goodness, and say, make my maut a rahat and ease from every hardship and every difficulty. So if through our fikr, through our efforts, through our sacrifices, if we will raise the level, then we find, my respected brothers, we see in the world also, in worldly pursuits and endeavors, people are trying to outdo one another. People try to better one another. People try to go ahead from one another. So keep our fikr on a high level. Keep our pursuit of akhirat also on a high level. And very important with this, the protection of our deen is in ikhlas and sincerity. That only for Allah, and keeping our akhirat in front. There should not be any other motivation or objective. It's mentioned about the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tarahum ruk'an sujjada. You will see them in ruku, in sajda, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. But what is their objective? يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. They are seeking Allah's virtue. What is Allah's virtue? Allah's health, sustenance.
blessings, and with this rizwana, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, sincerity. This is a testimony of their sincerity, the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And when there is sincerity, Allah will become happy. When Allah is the goal, and with the happiness, with the pleasure of Allah ta'ala, will the help of Allah ta'ala come, with sustenance, with blessings, etc. come. So we find, my respected brothers, that do Allah's work for the sake of Allah only, akhirat in front, and right till the end. Perpetuate upon that action. This is what is meant by istiqamat and perseverance. And with this, very, very important is what we call desiring good for others. To have compassion in our hearts for others. Every Nabi of Allah was nasih. They desired the betterment and good of others. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said to us, a hadith, ad-deenun nasiha. Our whole deen is this, to wish the betterment and wish the goodness of others. What is the greatest betterment? That everyone should become deendar. There is no khair that is better than that. So desire this for everyone. Desire it for your enemies also. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, such compassion he had, worry and concern, even for the enemies. Why? Because that enemy of yours, today is your enemy, but if the understanding has to come, then you will leave his enmity. So, to have this hamdardi for the ummah, desiring good for others, wish good for everyone, that everyone should go to Jannah. And with this, my respected brothers, don't have this mindset where you look down upon other fields of effort. The avenues of khair and good are many, it's not one, it is only this work, no. Don't have that mindset. Anything that is acceptable, any work that is good according to Shariat, we should become the helper of that effort. The Muhajireen, those who had made hijrat, they came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and they said, the Ansar of Medina, they have gone ahead of us. How? They have become our hosts. They are giving the same sacrifice as us, but over and above that they have become our hosts and our helpers. So in Akhirat they are gone ahead. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said to the Muhajireen, mafhum of the riwayat, that should I not show you some means by which you will get their reward also? So they said, what was that? He said, become appreciative of them. Appreciate what they are doing and make dua for them. Then Allah will give you the same reward that He is giving them. So whatever works of good are taking place, make dua for it. Become appreciative of it. Become the helper of it. Then their reward we will also get. Your work you remain 100% upon. Yourself, maximum sacrifice. But together with this, thinking good of others, appreciating their effort also, making dua for them. Like we follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The other Anbiya, we bring Iman upon them. We do not deny them. We follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But we have Iman upon all the Anbiya alayhi salatu wa salam. In exactly the same way. Your work is your maqsad, your object. You will do that. But have good thoughts of others in the heart. Make dua for them. Appreciate their effort. The avenues of khair and good are many. Do not restrict or confine that. Through this, my respected brothers, the hearts will be clean and there will be unity. Why? Because by helping others, making dua for them, appreciating them, their hearts will turn towards you in the same way. This is how Ummat Pana, doing the work of deen as an Ummat, will come into existence. Persevere upon your effort, but don't have this mindset that this is the only way. The avenues of khair are many. The other efforts that are taking place that are pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala, appreciate them, make dua for them and become a helper for them. That is how the ummah will be united and the hearts will be clean. मेरे भाइयों, ये बातें मुज़ाकरे की बातें हैं, ताकि हम इसको अपनी जिंदगियों में लाएं। तो इसके लिए तैयार हैं?
इसके लिए तैयार हैं? नियत करें उसकी कि इसको करना है और करते रहना है, दूसरों से भी कराना है. These are reminders for us, my respected brothers, for us to bring them in our lives. All of us are ready for this, inshallah. So make niyat to will bring in our life and bring in the lives of others. Come, my respected brothers. अब जिन्होंने इरादे अब तक नहीं किए हैं वो अब इरादे करें. ये हमारी आखिरी मजलिस होगी. Those who haven't made intention thus far, now they can make intention. Stand up, mashallah. Come on. अपने आप को पेश करें. MashaAllah, MashaAllah. Stand, my beloved brothers, come brothers. All these beautiful things Maulana told us, how can it come in our lives and in mankind at large? This is the group that is responsible. Keep on standing. It's the last part of our lives, my beloved brothers. How do we want it to pass? Keep on standing. We want such groups here, my beloved brothers. 4 months every year. Who's that group, inshallah? 4 months every year. All those brothers, they in this own workers gathering. Make niyat for this. All these brothers go to the Tashkil tent. We are all own workers. Don't get deviated. Speak from our hearts. Make this intention. Make a decision. Ya Allah, accept me. Ya Allah, accept me. It's the last few days of my life. How do I want it to go? All those brothers go to the Tashkil tent. Quickly, my beloved brothers. Take ourselves as in need. Beg Allah to accept us. Come, my beloved brothers. Keep on going to the Tashkil tent. Quickly, my beloved brothers. All this is an opportunity. Come, beloved brothers. MashaAllah. Come, beloved brothers. All these brothers go to the Tashkil tent. Don't take it lightly. This little walk might be the chance of our acceptance of our life. Come, beloved brothers. The Tashkil brothers help them along. Come, my beloved brothers. Quickly, inshallah. Keep on going. Speak to us. Speak to Allah Ta'ala. Ya Allah, accept me. Ya Allah, take it from me. Ya Allah, accept me. Wallah, my beloved brothers, there can't be an opportunity like this. This work has got nothing to do with wealth or intelligence. This work has to do with Allah accepting us. Go show Allah Ta'ala our desire. See what Allah will do for us. Come, beloved brothers. Keep on going towards the Tashkil tent. Come, my beloved brothers. Keep on going towards the Tashkil tent. Allah Ta'ala accept, my beloved. You don't know who's going to be that fortunate one. Allah Akbar. For Allah the world is small. For Allah time is little, my beloved brothers. Allah, if Allah accepts, who can stop us? Where Allah can take us? Allah showed deaf and dumb people have gone in the world. Blind people have gone in the world. My beloved brothers, this is the honesty of our heart. We stand up, inshallah. Make this niyat. We are all own workers, my beloved brothers. Allah Akbar. What Allah won't give us in this world any akhirah. Keep on standing. Come, my beloved brothers. Keep on going towards Tashkil. Beloved brothers, come, inshallah. There will be time for wudu. There will be time for all this. All those brothers, keep on going to Tashkil. Allah reward. Many brothers are going. If the Tashkil brothers can help them along, inshallah. The brothers, if we got set in our legs, we can go. Tomorrow we don't know. Take this that is now. Put this forward. Tomorrow we'll want to and we'll regret we didn't do. Take this opportunity. Keep on helping those brothers. We don't know who Allah will accept, my beloved. Allah, after 2 years, look at the difficulties that we had. Now the doors are open. The world is open. We can send salat everywhere. This is the chance. Put ourselves forward. Allah Akbar. For us, what's our means? 2 rakat salah, khutbat sadaqah. How it is said, first cry, then apply, then fly. We got different. Our means is not the way of kuffar, Yahud and Nasara. Allah Akbar. Beg Allah, accept me. We don't know all the food that Maulana is saying will come in nations tomorrow Qiyamah Day. Who will be behind us to walk into Jannah? Come, beloved brothers. More of the brothers go towards Tashkil. Come, beloved. Don't take this lightly. Show Allah our need. Tomorrow even if we don't go, but wallah if we die, this might be the excuse for our big Jannah. This might be that thing that is left for our children to take with us. Dunya, kafirs also leave. This, who's going to take this, my beloved? Keep on all those brothers, many at the back, my beloved. Don't break the rhythm, go towards the Tashkil tent. Don't collect there, go inside, inshallah, my beloved. This is the chance of acceptance, inshallah. Allah reward all the brothers, mashallah, my beloved. Other brothers also, alhamdulillah, many jamaats are getting ready. 40-day jamaats, inshallah. From now till Ramadan, that's also our season. We want maximum jamaats. Like alhamdulillah now, in this December, January period, by the grace of Allah, Allah's grace and mercy, we can't say every Muslim was met. But alhamdulillah, there was hardly a place in South Africa where jamaats been reached by the grace of Allah. Now, my brother, imagine this Ramadan Sharif. Maximize this. Jamaats from now, Shaban, this Rajab has started. Shaban, Ramadan. Imagine jamaats cover all these areas. From there the effort starts, like how was explained by Maulana Farid Sahib this afternoon. Imagine this work starts in every area. Allah Akbar, new musallas, new masjid, new brothers
coming close. Otherwise, my beloved brothers, if we don't meet these brothers, how easy like in the past in South Africa, we saw brothers coming as Muslims and today their children have left Islam. How many communities have gone? Allah is giving us this chance. We'll make the effort, Allah the ghair will come into Islam. And if we leave the effort, our own is standing at the brink of leaving Islam. So for this we have a great responsibility, all of us who are here. Let's take the speaker, inshallah. So for this, my beloved brother, anybody whose jamaats are ready in particular, please go to the tashkil tent, give. So tomorrow, inshallah, for Musafa, all these jamaats can be made. We want halka zimmedars tonight to make fikr from our areas for this taqaza. Allah reward us, mashallah.